بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ بات بیان کی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی سفارش فرمائیں گے۔ قیامت کے دن کی پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ ہر آدمی اپنے آپ میں اور اپنی پریشانی کے اندر ڈوبا ہوا کھویا ہوا ہوگا، تو ساری کائنات وہاں جمع ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان۔ تو وہ اس پریشانی کے اندر کسی ایسے آدمی کو تلاش کریں گے کہ جو ان کی مشکل میں کام آ سکے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے بات نہیں بنے گی تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، پھر ایسے ہی چلتے چلتے حضرت ابراہیم کے بعد پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب لوگ جمع ہوں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ وہیں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس بھیڑ کے اندر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ امت محمدیہ کون سی ہے؟ ساری امتیں جمع ہوں گی تو کیسے پتہ چلے گا کہ امت محمدیہ کون سی ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ قیامت کے دن ساری امتوں کے درمیان جو حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آپ کی امت تک دنیا میں آئی تھی، اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے اثر سے ان کے چہرے روشن ہوں گے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس حال میں نہ ہوگا۔ یعنی جن لوگوں نے وضو کیا ہوگا اور وضو کے بعد کیا ہوتا ہے، نماز پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، دیگر اعمال صالحہ کیے ہوں گے، تو ان کے وضو کے اثرات سے اعضائے وضو چمکتے ہوئے ہوں گے۔ چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، پیر چمک رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان اعضاء کے چمکنے سے ہی پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ لہذا وہ شخص جو نماز ہی نہیں پڑھتا، وضو ہی نہیں کرتا، تو اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کو اپنی خیر منانی چاہیے کہ وہ کتنا بڑا بد نصیب ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں پہچانیں گے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کل قیامت کے دن ہم پر ہو، تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی جماعت پوری زندگی پورے سال پڑھنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر اعضائے وضو چمکیں گے۔ اور میں ان کو اس طرح بھی پہچانوں گا کہ ان کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اس طرح بھی ان کو پہچانوں گا کہ ان کی ضروریت ان کے آگے دوڑتی ہوگی۔ اعمال نامے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ بھی علامت ہوگی کہ یہ امت محمدیہ ہے۔ ایسے ہی حوض کوثر کے بارے میں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ حوض کوثر کیا ہے؟ میدان محشر میں بڑی بھاری تعداد میں حوض ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور سب نبی آپس میں اس پر فخر کریں گے کہ کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ ہر نبی کے حوض سے اس کی امت پیے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ میرے پاس پینے کے لیے آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت بڑی ہے، اور آپ کسی خاص علاقے یا کسی خاص ملک کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے تو نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ تو آفاقی نبی ہیں، عالمی نبی ہے، پورے ورلڈ کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی کوئی انسان بستا ہو، سب کے آپ نبی ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر لوگ اور نبیوں کی امتوں کے مقابلے میں زیادہ آئیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ قیامت کے دن میرے لیے سفارش فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں کر دوں گا۔ میں نے عرض کیا آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا پہلے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا وہاں آپ سے ملاقات نہ ہو تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا اعمال کے ترازو پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو کہاں حاضر ہوں؟ فرمایا حوض پر تلاش کرنا، ان تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ ضرور مل جاؤں گا۔ اتنی بھیڑ ہوگی اور اتنا بڑا مجمع ہوگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی ملنا چاہے گا تو کیسے ملے گا؟ تو آپ نے یہ 3 ٹھکانے بتائے ہیں کہ میں یہیں کہیں مصروف ہوں گا اپنی امت کے ساتھ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی صفات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوض کا طول اور عرض، لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے 1 مہینے کی مدت درکار ہے، اور اس کے گوشے برابر ہیں، یعنی وہ چکور ہے،
اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اور اس کے لوٹے اس قدر ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں، جو اس میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا، اس کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ ورنہ روایتوں میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر جائیں گے، لیکن آپ ان کو ہٹا دیں گے، وہاں سے واپس بھگا دیں گے، دھتکار دیں گے ان کو۔ یہ روایت آگے آ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرا حوض اس قدر لمبا چوڑا ہے کہ اس کی دو طرفوں کے درمیان اس فاصلے سے بھی زیادہ فاصلہ ہے جو ایلا سے عدن تک ہے۔ یہ دو علاقے ہیں۔ سچ جانو وہ برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے جو دودھ میں ملا ہوا ہے، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، اور میں دوسری امتوں کو اپنے حوض پر آنے سے ہٹاؤں گا جیسے دنیا میں کوئی شخص دوسروں کے اونٹوں کو اپنے حوض سے ہٹاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ کیا اس روز آپ ہم کو پہچانتے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں ضرور پہچان لوں گا، اس لیے کہ تمہاری ایک علامت ہوگی جو اور کسی امت کی نہ ہوگی، اور وہ یہ کہ تم حوض پر میرے پاس اس حال میں آؤ گے کہ وضو کے اثر سے تمہارے چہرے روشن ہوں گے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے۔ تو یہ سارا مسئلہ ہے نماز کا۔ آدمی نماز پڑھے گا تو اس سے پہلے وضو بھی کرے گا، اور جو آدمی پابندی سے باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرے گا پوری زندگی، اللہ رب العزت اس کو یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ کل قیامت میں اس کے اعضاء وضو چمکیں گے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد میں حوض کے اندر سونے چاندی کے لوٹے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس حوض میں دو پرنالے گر رہے ہوں گے جو جنت کی نہر سے اس کے پانی میں اضافہ کر رہے ہوں گے۔ ایک پرنالہ سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا۔ دنیا کے اندر تو مردوں کے لیے یہ چیزیں استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے، سونا چاندی اگر ہے تو وہ اتنی مقدار ہے کہ اس کے پہن کا کیا فائدہ، بہت کم، 1.5-2 ماشا۔ اس لیے لیکن جنت کے اندر سے ساری چیزیں جو دنیا کے اندر حرام کی گئی تھی مردوں کے لیے، وہ وہاں حلال کر دی جائے گی، ان میں سے ایک سونا چاندی بھی ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں انہی لوگوں کو ملے گی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، اور امتی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی شریعت و سنت پر چلنے والے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔